السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق، میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں سہرش زہیب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے حقیقی آزادی کی جنگ، عوام خان کے سنگ، ملزموں کی جنت، مہنگائی کی دہائی، پاکستانی غصے میں، چیف جسٹس کا مشورہ، اور متاثرین کے کیمپ میں خوشیاں۔ یہ نہیں ہے، چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا طالبات کنونشن سے خطاب، کہا ملک کے لیے میں جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ملک میں کروڑوں پاکستانی سیلاب جیسی آفت میں گھرے ہیں، جبکہ وزیر اعظم دیگر وزیروں سمیت قوم کا پیسہ عیاشیوں میں اڑا رہا ہے۔ میں مجرموں کو کسی طور پر قبول کرنے کو تیار ہوں، نہ ہی قوم کرے گی۔ چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں۔ پہلے قانون بناتے ہیں، خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں۔ کیونکہ میں آپ سے پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کے لیے جہاد لڑنے، حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے آپ پالیٹکس نہیں کرتے، آپ جہاد لڑتے ہیں۔ اور یہ ہے آپ کی مستقبل کے لیے، آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے۔ جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی۔ میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں، وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہے، وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج۔ وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، قرضے لے لے کے۔ نیب قوانین میں ترمیم سے کرپٹ اور سنگین جرائم کے ملزمان کو بڑے ریلیف حاصل ہونے لگے۔ اسحاق ڈار کی بھی رواں پاکستان واپسی طے ہو گئی۔ واپسی کی تاریخ کی حتمی منظوری نواز شریف دیں گے۔ نیب قوانین میں ترمیم سے پاکستان کرپٹ ملزمان کے لیے جنت بن گیا۔ اسحاق ڈار کی بھی رواں پاکستان واپسی طے ہو گئی۔ نون لیگ کی رہنماؤں نے مشورہ دیا ہے ڈار شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان میں لینڈ کریں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ اسحاق ڈار تقریباً 4 سال بعد وطن واپس آئیں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل امریکہ سے لندن پہنچ رہے ہیں۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ گزشتہ روز اسحاق ڈار نے اپنے وارنٹ گرفتاری کے خلاف احتساب عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ اسحاق ڈار کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے، وہ پاکستان واپس آ جائیں، پھر ان کے وارنٹ منسوخی کے معاملے کو دیکھیں گے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تو ممکنہ واپسی پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا شدید رد عمل آ گیا۔ کہا اسحاق ڈار مجرم ہے اور مجرموں کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ چوروں کی عید ہو گئی ہے۔ کرپشن کے کیسز آہستہ آہستہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ چور آئے ہی اس لیے تھے۔ کہا ملک تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی۔ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے کہ نواز شریف واپس آئیں، ان کا شاندار استقبال کروں گا۔ کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں۔ آئے اس لیے تھے، یہ چور آئے اس لیے تھے، ملک کا تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی، لیکن ان کے کیسز اب سارے چھٹ رہے ہیں۔ اربوں روپے کی 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے۔ ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی آ رہے ہیں واپس۔ اسحاق ڈار مفرور تھا مگر اب واپس آ کر ملک کا وزیر خزانہ بن جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل۔ میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ چوروں کو کلین چٹ دینا ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ نیب کی ترمیم پر جو رد عمل متوقع تھا وہ بدقسمتی سے نہیں آیا۔ اسد عمر بولے کہ اسحاق ڈار سے متعلق فیصلے نے ثابت کر دیا کہ سارا کھیل NRO 2 کا تھا۔ امپورٹڈ حکومت بس کیسز معاف کرانے آئی تھی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ چور سلیکشن کریں گے تو ان کی ترجیحات ہی الگ ہوں گی۔ اعجاز چودھری بھی بھڑکے، کہا کہ ایسی فسطائیت پہلے کبھی نہیں دیکھی، تاہم یقین ہے کہ عوام کے دباؤ سے حکومت ختم ہو کے رہے گی۔
جو مفرور رہا، پیسے یہاں سے لے کے پاکستان سے UK شفٹ کر دیے، جس کے بیٹوں نے دبئی میں اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، وہ واپس آ رہا ہے اور پاکستان کا وزیر خزانہ ہوگا۔ یہ نیب کو NRO2 دے دیا گیا ہے اور نیب کی امینڈمنٹس آئی ہیں اور پھر جس طرح سے پروسیکیوشن بدلا جا رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے اس کے اوپر۔ کیسز معاف کرانے تھے، اربوں کی لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کو ہڑپ کرنا تھا، اور وہ پہلے NRO قانون پاس کروایا اپنا۔ مسلم لیگ نون کی ہی حکومت کے وقت کی اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تقریریں، تو ان کی تو ساری تقریریں ہی اسحاق ڈار کی پالیسیز کے خلاف ہوتی تھی۔ جب حکومت ایسی ہوتی ہے جس ایلائز پہ ریلائی کرتی ہے تو ہمیں یہ پرابلم پیش آیا تھا، اور ہمارے پاس پریسیڈنسز ہیں، جتنے کلونیل قوانین ہیں ہمارے، ان سب کی ریفارم ہونی چاہیے اور ہٹانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جانی چاہیے اور ختم ہو جائے گی۔ عوام کا دباؤ کوئی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، ان کے سامنے جتنے جلدی یہ گھٹنے ٹیک دیں ان کے لیے بہتر ہے۔ سنگین کرپشن کے ملزمان نیب ترمیم کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی پر یوسف عباس سمیت دیگر اعتراض کنندگان نے نئے ترمیمی قانون کے تحت ریلیف مانگ لیا۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس نیب کو واپس کرنے کی استدعا کر دی۔ نیب ترمیم کی بہتی گنگا، سنگین کرپشن کے ملزمان فائدہ اٹھانے لگے۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی کیس میں یوسف عباس سمیت دیگر اعتراض کنندگان نے ریلیف مانگ لیا۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس نیب کو واپس کرنے کی استدعا کر دی گئی۔ قاضی مصباح ایڈوکیٹ نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی، کہا نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ کا الزام ہے۔ احتساب عدالت نے اس ریفرنس کے 3 ملزمان میر شکیل، ہمایوں فیض رسول اور بشیر احمد کو پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت اب یہ کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ احد چیمہ بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے مزید سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ہر طرف مہنگائی کی دہائی، روز بروز بڑھتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بے روزگاری اور بڑھتے جرائم کے خلاف تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج، کراچی سے پشاور لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے یہ مطالبہ کیا کہ امپورٹڈ حکومت نااہل ہے، غریب مہنگائی میں پس رہا ہے اور حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، فوری استعفیٰ دیں۔ مہنگائی کا راج، وہ شربہ مہنگائی نے غریب کا چولہا ٹھنڈا کر دیا۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، شہر شہر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاج۔ PTI انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے 0 پوائنٹ سے اسلام آباد پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی میں PTI نے ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ہر فرد مہنگائی سے پریشان ہے۔ اس لیے میں بے حسی کے اس عالم میں یہ جو میں اپنے اطراف دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ آنا چاہیے تھا۔ یہ آواز ہماری آواز ہے، یہ درد ہمارا درد ہے۔ لاہور میں بھی بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مہنگائی کے خلاف لبرٹی سے گورنر ہاؤس تک ریلی کی قیادت یاسمین راشد نے کی۔ عوام نے حکومت سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور میں لوگ عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے لوگوں سے نوالا بھی چھین لیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ لوٹے گئے 1100 ارب ہضم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چیئرمین PTI کی سینیٹر سے اجلاس میں بات چیت، کہا جسے نجات دہندہ کہا جا رہا ہے وہ 20 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گیا تھا۔ معاشی و سیاسی عدم استحکام فوری درستگی کا متقاضی ہے۔ میں جاری مہنگائی کا عذاب، تحریک انصاف بن گئی عوام کی آواز۔ کپتان کی کھلاڑیوں کو متحرک ہونے کی ہدایت۔ عمران خان کی زیر صدارت سینیٹرز کا اجلاس ہوا جس میں معاشی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ احتجاجی تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے کہا
माशी और सियासी अदम इस्तेकाम फौरी दरस्तगी का मुतकाजी है। कौम के लूटे गए 1100 अरब हजम करने की इजाजत दी जा रही है। जैसे निजात दहिंदा कहा जा रहा है वो 20 अरब का खसारा छोड़कर गया था। सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल मुल्की मईशियत के लिए नुकसानदेह है। गैर यकीनी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन से ही मुमकिन है। शुरा ने सेनेटर यूसुफुल्लाह खान नियाजी के घर पर छापे की मजम्मत की। इंसानी हुकूक और मीडिया पाबंदियों पर आवाज उठाने पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ रहीम यार खान में कल सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आवाम के नाम अहम पैगाम। कहा हफ्ते की शाम को रहीम यार खान में एक बड़े जलसे से खिताब होगा। जलसे का मकसद कौम को हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल करना है। जलसा याम में अपनी कौम को अपने लाहेअमल से आगाह करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते की शाम को इंशाअल्लाह मैं रहीम यार खान में एक जलसा करूंगा। इस जलसे का मकसद क्या है? आप सबको, अपनी सारी कौम को अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल करने के लिए, और इंशाअल्लाह कल मैं हफ्ते की शाम को रहीम यार खान से जो सारी मेरी पार्टी के लोग, मेरी कौम सारे मुख्तलिफ शहरों में जो देख रहे होंगे, उन सब को मैं अपना लाएमल बताऊंगा कि हमने अब ये कैसे अपने आप को आज़ाद करना है, हकीकी तौर पे आज़ाद करना है, और वो मेरी तहरीक के अगले लाएमल क्या है। तो इंशाअल्लाह कल शाम को रहीम यार खान में आपसे मुलाकात होगी। और मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। गुज़श्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई से मुतालिक इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 247 रुपए महंगा हुआ। चाय, मटन, चावल, दही, दालें और चिकन महंगा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 29.28% पर मौजूद। शहबाज हुकूमत हुई नाकाम, महंगाई से हैं अवाम परेशान। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जारी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 247 रुपए महंगा हुआ। कराची और कोयटा के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटे का 20 किलो का थैला 2400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मटन, चावल, दही, दालें और चिकन महंगा हुआ। ब्रांडेड चाय के 190 किलोग्राम पैकेट की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 29.28% रिकॉर्ड की गई। शेख रशीद का कहना है कि भिखारी सिवाय खैरात के कुछ नहीं मांग रहे। बिलावल भुट्टो की कहते हैं कि फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए वाशिंगटन लैंड किया। वजारत खारजा ने तस्लीम कर लिया कि NGO के जरिए वफ्द इसराइल गया। बंद गली में जाना है या इलेक्शन में, फैसला 30 रोज में हो जाएगा। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख आ जाए तो अच्छी बात है। इमरान खान की काविशें रंग लाएंगी, जल्द इलेक्शन होंगे। भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं कर रहे। आप इनसे पूछें वाशिंगटन DC बिलावल क्यों लैंड किया है कि जी फ्लाइट मिस हो गई। हालात खराब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सकते। और जहां जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। और ये कैमरे 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों की जेब में कैमरा है, जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई खरीद नहीं सकता। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन। वजारत खारजा ने कहा कि NGO ने इसराइल में टूर अरेंज किया, जबकि सोशल मीडिया पहले कह चुका है कि जब शहबाज शरीफ का वहाँ जहाज लगा, उसके साथ कतर में इसराइल का जहाज लगा हुआ था। और कितनी देर ये जहाज में क्या मीटिंग करते रहे अल्लाह को पता है। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।